بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ یوسف ہے قرآن کی وہ سورت جس میں پوری جو ہے سورت میں ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں جو داستانیں بیان کی گئی ہیں، یہ جو داستانیں ہیں عام داستانوں اور کہانیوں سے مختلف ہیں، اور اس کے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو داستانیں ہیں ان کو بیان کرنے والا اللہ ہے، جو ہر چیز سے آگاہ ہے، انسان کی فطرت سے آگاہ ہے، انسان کی نیچر سے آگاہ ہے، اور کچھ چیزوں سے چھپی ہوئی نہیں۔ پھر دوسری، یہ داستان حقائق پر یہ کہانیاں جو فورٹیلنگ ہے یہ حقائق پر مشتمل ہیں، اس میں کوئی افسانہ نہیں ہے، من گڑت چیزیں نہیں ہیں، انسانی خیالات نہیں۔ تیسرے، جو قرآن کی جو داستانیں ہیں وہ سبق آموز ہیں، صرف داستان کو داستان کے عنوان سے بیان نہیں کیا گیا، تاریخ کو صرف تاریخ کے عنوان سے بیان نہیں کیا گیا، مزے لینے کے لیے یا جو ہے تفریح کے لیے یا سرگرمی کے لیے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا گیا۔ اور یہ جو سورہ یوسف ہے ایک بہترین داستان ہے۔ اس میں کیا کیا گیا ہے، خداوند تعالیٰ نے انسان کی پستی کو بھی بیان کیے، اس کے اعلیٰ مرتبے کو بھی بیان کیے، اس میں کاتی کا بیان بھی ہے، اس میں نعمت کی فراوانی کا بیان بھی ہے، اس میں حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کا بیان بھی ہے، اور اس میں حضرت یوسف کا بادشاہت کے مقام پر پہنچنے کا بیان بھی ہے، اس میں سختیاں بھی بیان کی گئی ہیں اور اس میں آسانیاں بھی بیان کی، اس میں جرم کو بھی بیان کیا اور جرم کے بعد معاف کرنے کی صلاحیت کو بھی بیان کیا گیا کہ انسان اتنی سختیوں اور مشکلات کے باوجود اس کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ معاف کر دے دوسروں کو۔ اور اسی میں بیان کیا گیا ہے حسد، جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کو عملی جامہ پہناتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ اور یہ سورہ یوسف ایسی جو ہے صورت ہے جس میں حضرت یوسف کی داستان بیان ہوئی ہے۔ بطور کلی حضرت یوسف کا تذکرہ قرآن میں 27 دفعہ آیا ہے، جن میں سے 25 دفعہ صرف اس صورت میں بیان ہوا ہے، خدا نے اس صورت میں حضرت یوسف کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ اتنی پیاری صورت اور اتنی پیاری داستان ہے قرآن کی کہ کئی کتابیں اس سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ نظامی گنجوی نے یوسف و زلیخا سے متعلق کتاب لکھی ہے، اور اسی داستان سے لوگوں نے من گڑت کہانیاں آگے بنائی ہیں، اگرچہ اس کی وہ اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ معیار کو داستانیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، جن میں سے لیلا مجنو کا قصہ ہے، جسی میں سے ہیر رانجھا کا ہے، شیریں فرات کا قصہ ہے، اور ملیوال جو ہے ایک داستان ہے۔ اسی سے انہوں نے آئیڈیا لیا، ایک داستان بنائی ہے، اگرچہ کچھ واقعات بھی تھے لیکن داستان بنا کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو سورہ یوسف ہے یا اس قسم کی جو داستانیں ہیں قرآن میں، یہ واحد صورت ہے جس میں پوری داستان مکمل طور پر بیان کی گئی اور اس کو نتیجے تک پہنچایا گیا ہے۔ دوسری قرآن کی جو ہے وہ داستانیں ہیں، جو ہسٹری بیان کی گئی، اس میں مکمل تذکرہ نہیں آیا۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف میں خود حضرت یوسف کی داستان بیان کی ہے، جو قرآن کی دوسری آیات میں، دوسری صورتوں میں دوسرے انبیاء کی جو داستانیں بیان کی گئی ہیں ان میں زیادہ تذکرہ ان کے مخالفین کا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے تو زیادہ تر بیان وہاں پر بنی اسرائیل کا ہے، لیکن یہ سورہ یوسف میں خود حضرت یوسف کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ ہم خود سورت میں انٹر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے، قرآن میں 29 صورتوں میں یہ آئے ہیں حروف مقطعات۔ اب ان کے معانی مختلف علماء نے بیان کیے، بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، انہی لیٹر سے مل کر بنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے آپ اس پر اعتراض کریں۔ اب خداوند تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہی حروف، وہی لیٹر جو آپ کے درمیان موجود ہے، ان کو لے کر ایسا کلام ترتیب دیا خدا نے کہ انسان اس کے مقابلے کا لانے سے عاجز ہے۔
جس طرح یہ ہے کہ یہی مٹی ہے، یہی خاک ہے، اسی سے خداوند تعالیٰ میٹھے میوے پیدا کرتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے، اسی سے کڑوی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے مسالے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، اسی سے ہم سبزیاں حاصل کرتے ہیں، اسی سے طرح طرح کے مختلف ذائقوں اور خوشبوؤں والے ہم جو ہے وہ پھل اور پھول وہ حاصل کرتے ہیں۔ مٹی سیم ہے، خدا بھی بتانا چاہتا ہے کہ یہ حروف سیم ہے، تمہارے درمیان ہے، اور خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کا کمال ہے کہ انہی حروف سے جو ہے وہ یہ آیات ترتیب دی گئی ہیں، جس کے مقابلے کی کوئی آیت کوئی نہیں لا سکتا۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ سورتوں کے نام ہیں یعنی ایک سورت کے دو نام ہیں، مثلا سورہ بقرہ کا بقرہ نام بھی ہے اور دوسرا الف لام میم بھی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کا نام سورہ یوسف بھی ہے، احسن القصص بھی ہے، الف لام را بھی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ایک قسم کی قسم ہے، خدا قسم اٹھا رہا ہے اور خاص الفاظ کے ذریعے قسم اٹھا رہا ہے۔ اور اسی حروف مقطعات سے متعلق بعض نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے؟ رمز و راز ہیں، کہ ان رمز و راز سے قرآن کی بعض صورتوں اور آیات کا آغاز ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ایک اٹریکشن کے لیے خدا نے یہ صورتوں کے شروع میں رکھے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ کہا نبی کریم جب خانہ کعبہ کے پاس تشریف لاتے تھے، قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے تاکہ لوگ نبی کریم کی یہ بیان کردہ آیات کی طرف توجہ نہ دے سکیں اور قرآن کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ کوئی ایسے الفاظ بیان کریں کہ وہ تعجب کریں، اور تعجب کی بنیاد پر ایک دفعہ وہ خاموش ہو جائیں تاکہ آپ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پڑھ سکیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ ایک جمع غفیر ہے، بہت سے لوگ اکٹھے شور مچا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے، تو آپ اچانک کہتے ہیں 1 2 3، تعجب کی وجہ سے ایک دفعہ خاموش ہو جائیں گے، پھر آپ اپنا مطلب بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے حکم دیا کہ آپ کیا یہ الفاظ بیان کریں تاکہ وہ ایک دفعہ تعجب کریں کہ کیا کہنا چاہتا ہے، آج تو کوئی نئی چیز بیان کر رہا ہے محمد، آج تو آیات بیان نہیں کر رہے، اس کو سننے میں کیا حرج، الف بے سنتے ہیں ہم۔ تو جب ان کے کان جو ہے توجہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آیات بیان کی جائیں۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ مبین کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب کی صورت میں خود پیغمبر کے زمانے میں موجود تھا۔ اب یہ بعض اوقات بیان کرتے ہیں کہ فلاں خلیفہ نے قرآن کو لکھا، فلاں خلیفہ نے لکھوایا، فلاں خلیفہ نے اسے کمپائل کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم کے زمانے میں قرآن کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ اب آیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی میں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو خدا نے عربی میں نازل کیوں کیا ہے، حالانکہ دوسری زبانیں موجود تھیں، اور اس وقت کئی زبانیں تھیں، عبری تھی، فارسی تھی اس زمانے میں، اور طرح طرح کی زبانیں تھیں۔ قرآن نے عربی میں خدا نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ کیونکہ عربی میں کچھ چیزیں امتیاز کے طور پر پائی جاتی تھی، جس بنیاد پر خداوند تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن جہاں نازل ہوا اس کا پہلا مخاطب عرب تھا، جو سامنے طور پر ظاہری طور پر قرآن کا مخاطب وہ عرب ہے۔ اب ہو نہیں سکتا قرآن ان کے درمیان میں اور کسی اور زبان میں ہو، بس ایک وجہ یہ۔ دوسرے یہ کہ عربی زبان میں خصوصیات ہیں کہ دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں بعض اوقات ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کئی الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اس وسعت کی وجہ سے، اس جو ہے فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے قرآن کو جو ہے خدا نے نازل کیا عربی میں۔ مثال کے طور پر عین کا لفظ ہے،
عربی میں اس کے 70 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ آنکھ کو عین کہتے ہیں، گھٹنے کو عین کہتے ہیں، چشمے کو، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو عین کہتے ہیں، جاسوس کو عین کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض کا قرآن میں کیا ہوا ہے، ایک لفظ سے 2 مختلف متضاد معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ راغب کا معنی، راغبہ کا معنی رغبت بھی ہے اور دوری اختیار کرنا بھی۔ لفظ ایک ہے، 2 مختلف اس کے معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ پیغمبر کی حدیث ہے، النکاح سنتی فمن راغب عنہ فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو آدمی اس سے دوری اختیار کرے، رغبت کے معنی میں نہیں ہے راغبہ، دوری کے معنی میں، جو اس سے دوری اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بس عربی میں وسعت پائی جاتی تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان عربی ہے۔ اور پھر احادیث میں ملتا ہے کہ یہ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے، اس لیے خدا نے بھی اس زبان کا انتخاب کیا ہے کہ جو جنتیوں کی زبان ہے۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نے یہاں پر انزلنا کا لفظ استعمال کیا، کہ قرآن کے لیے نزلنا کا لفظ یا انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح بارش کے لیے بھی انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان میں کون سی شبہات پائی جاتی تھی بارش میں اور قرآن میں، کہ دونوں کے لیے ان کے بھیجنے کے لیے انزلنا یا نزلنا کا یا انزال یا تنزیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی کچھ شبہات دونوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شبہات یہ ہے کہ دونوں بلندی سے آتے ہیں پستی کی طرف، بارش بھی بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے، قرآن بھی اس اعلیٰ مرتبے سے انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی طرف آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح پانی پاک کرتا ہے اور خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے، اس طرح قرآن خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ قرآن نے خود کہا، يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کریں۔ اور پھر قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے اور ان کو پاک کیا جائے۔ اور قرآن اور پانی دونوں انسان کو زندگی عطا کرتے ہیں، اس لیے قرآن کے بارے میں خود قرآن میں دعاکم لما یحییکم، تم اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کرو تاکہ وہ تمہیں ایسی چیز عطا کریں، یعنی قرآن جو تمہیں زندہ کرے۔ اور قرآن کے پانی کے بارے میں بھی کہا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور یہ پانی بھی اور بارش بھی برکت والی چیز ہے اور قرآن بھی برکت والی چیز ہے۔ اور خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو کتاب ہم نے جس کو تم پر نازل کیا یہ تمہارے لیے برکت والی ہے۔ اور پانی کے بارے میں، بارش کے بارے میں بھی خدا نے کہا کہ برکت والی ہے، وَنَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان کے سے تمہارے لیے برکت والا پانی نازل کیا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے پانی کو بھی برکت والا کہا ہے، پاک کرنے والا کہا، اس طرح قرآن کو بھی برکت اور پاک کرنے والا کہا۔ لیکن فرق ہے، جو پانی کی جو طہارت ہے وہ ظاہری طہارت ہے اور عارضی طہارت ہے۔ قرآن کی جو طہارت ہے، قرآن جو طہارت انسان کو عطا کرتا ہے وہ باطنی ہے، روحی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، جو انسان کو کفر سے اسلام کی طرف لے آتی ہے، نفاق سے ایمان کی طرف لے آتی ہے، برائی سے اچھائی کی طرف سے لے آتی ہے، نئی سے معروف کی طرف لے آتی ہے، اور جو برے انسان کو اچھا انسان بنا دیتی ہے۔ اور اس نے بنایا ایسا، وہ لوگ جو کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرآنی تعلیم حاصل کی، ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت۔ اور کچھ لوگ اس کے مقابلے میں ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو دل سے نہیں لگایا، قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قرآن کی طہارت حاصل نہیں کی، قرآن سے برکت حاصل نہیں کی، تو قرآن نے انہیں نفرین کی، انہیں ملعون قرار دیا۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی مالہ وما کسب۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو دل سے لگایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا،
میں نے روئے زمین پر ابو ذر غفاری سے سچا کوئی نہیں دیکھا. یعنی قرآن کی تعلیم کو اگر آپ دل سے لگائیں گے، اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے اندر آپ اتاریں گے، تو بغیر کسی تفریق کے بلند مقام جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. قرآن نور ہے، اور خدا یہ نور اس دل میں اتارتا ہے جو دل اس کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ آمادہ ہوتا ہے اس کے لیے. اب جو ہے وہ اس آیات سے جو نقطے نکلتے ہیں وہ نکات جو آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کا مقام بلند ہے، کیونکہ لفظ تلکا کا استعمال ہوا ہے قرآن میں. تلکا آیات الکتاب المبین. حالانکہ یہ جو تلکا یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں کہا جاتا تھا ہاذا کہا جانا چاہیے تھا. تلکا اس لیے کہ یہ منزلت، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے قرآن جو ہے وہ انسان سے دور ہے اور انسان کی پہنچ سے دور ہے، اور اس کے نزدیک ہونے کے لیے ضروری ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ انسان طاہر اور پاک ہو، ظاہری طور پر اسے طہارت حاصل ہو اور اس کا دل بھی پاک ہو. اور یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ واضح اور روشن ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی آیات واضح اور روشن ہیں، پھر بعض لوگ ہدایت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ مفسر کی طرف رجوع کریں؟ ان کو کیوں ضرورت پڑتی ہے کوئی آدمی ان کے لیے وضاحت کرے؟ نہیں، قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. کچھ آیات محکم ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، کلیئر ہیں، ان کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جن میں اختلاف نہیں ہے. اور قرآن کی کچھ آیات متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کے احادیث کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو سمجھنے کے لیے ائمہ اطہار کی اقوال کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، وضاحت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو پھر کیوں بعض اس کی آیات واضح اور روشن نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ اہل بیت کے دروازے پر جھکیں اور لوگوں کو اہل بیت کی قدر ہو اور ان کے مقام و منزلت کو جانیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کریں. تو اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں. پس اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے، اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کی طرف رجوع کیا جائے. پس قرآن کی آیات جو ہے وہ واضح اور روشن ہے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل ہے تو اس کا خدا نے حل دے دیا ہے، اس کا ایک سولوشن خداوند تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تلاوت کریں، اس سے برکت حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، بلکہ قرآن کی آیات اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، لعلکم تعقلون، تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرآن کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں. اکثر مسلمانوں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کس لیے ہے، اسے اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے اور اس کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں. لیکن اس سے بڑھ کر احترام یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر کھولیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن بہنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو، جس مقصد کے لیے خداوند تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے. بس جو ہے وہ ہم خلاصہ کرتے ہیں آج کی بحث کا. آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف قرآن کی ان صورتوں میں ہے جس میں داستانیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں حضرت یوسف کی داستان بیان ہوئی ہے. اس میں جو ہے وہ جو درس والے نکات یہ ہیں، خدا بتا رہا ہے کہ انسان کتنا برا کسی کا چاہے وہ کچھ اس کا نہیں بگاڑ سکتا جب اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور اسی آیت سے، اسی صورت سے پتہ چلتا ہے
کہ حسد کرنے والا خود نقصان اٹھاتا ہے، صحیح، وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی جو ہے وہ صورت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے دوسروں کے دلوں میں گھر کرے اور اپنے آپ کو دوسرے کے دلوں میں بسائے، تو اس کے اندر معاف کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بہترین جو ہے وہ انتقام کیا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ اس سے بڑا جو ہے وہ چیز کوئی بھی نہیں ہے جو انسان کو خوش کر سکتا ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو خوش کر سکتا ہے اور اپنے پروردگار کو بھی خوش کر سکتا ہے۔ جی یہاں پر آج روکتے ہیں، اور کچھ سوال جواب ہوں تو انشاءاللہ خدمت میں حاضر۔